کشتغان خنجر تسلیم را 14ویں صدی کے مسلم حکمران محمد بن تغلق کا ظلم و بربریت کا دور جاری تھا۔ بادشاہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ محمد بن تغلق ایک چالاک ذہین عیار شخص تھا جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر حکمرانی کر رہا تھا۔ بادشاہ کی خوفناک سزاؤں اور دہشت پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے سارا ہندوستان اس کے سامنے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ جب بادشاہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو جہان تصوف کے اہل حق شیخ شہاب الدین احمد جام نے بادشاہ کے ظلم کے خلاف نعرہ حق بلند کیا اور کہا، محمد بن تغلق عادل شاہ نہیں بلکہ خونی شاہ ہے اور وہ بہت ظالم اور بربریت پسند ہے۔ شیخ جام احمد کا تعلق خراسان سے تھا۔ آپ ترک وطن کر کے دہلی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ آپ ایک باکمال درویش بے مثال انسان تھے۔ آپ کا شمار ہندوستان کے اکابر متوکل صوفیہ کرام میں ہوتا تھا۔ مظلوم رعایا پر ظلم و ستم توڑ کر محمد بن تغلق قاضی کی عدالت میں پیش ہوا اور قہر آلود لہجے میں چلایا۔ بادشاہ کو اس طرح دیکھ کر مفتی لرز کر رہ گیا اور احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مؤدب لہجے میں بولا، شہنشاہ عالم، آپ خیریت سے ہیں؟ اس طرح عدالت میں پیش ہو گئے ہیں؟ تو محمد بن تغلق غضبناک لہجے میں بولا، مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ شیخ زادہ جام احمد مجھ جیسے عادل حکمران کو ظالم مغرور بادشاہ کہا ہے اور کہا ہے کہ میں انصاف نہیں عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہوں۔ آپ اس شیخ زادے کو عدالت میں طلب کریں اور اس سے کہیں کہ وہ میرا ظلم ثابت کرے۔ یہ کہہ کر بادشاہ آگ برساتا عدالت سے چلا گیا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ بادشاہ کو ہر گردن جھکی چاہیے تھی۔ شہر کے سارے علماء اور اولیاء کرام بادشاہ کے دربار میں حاضری دیتے تھے۔ شیخ زادہ جام احمد بے نیاز درویش تھے۔ جب وہ دربار میں سلامی کے لیے حاضری نہ دیتے تو بادشاہ کو ناگوار گزرا۔ اپنے ہاتھ ہر کارے کو شیخ صاحب کے پاس بھیجا اور دعوت شاہی کا دعوت نامہ دیا تو اہل حق درویش بے نیاز نے عارفانہ جلال سے کہا، اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو میں ظالم حکمران کی دعوت میں غلاموں کی طرح کبھی حاضر نہیں ہوں گا۔ درویش کا جواب سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو کر قاضی عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے کہتا ہے کہ شیخ جام احمد کو بلا کر اس سے میرے ظلم کا ثبوت پوچھا جائے۔ پھر اہل دلی نے یہ منظر دیکھا کہ قاضی کمال الدین کی عدالت لگی ہے اور ہندوستان کے بادشاہ محمد بن تغلق کا مقدمہ زیر سماعت ہے۔ ایک طرف بادشاہ وقت، دوسری طرف درویش بے نیاز شیخ جام احمد ملزم کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ اب بادشاہ پھنکارتا ہوا اٹھتا ہے اور قاضی صاحب سے کہتا ہے، اس شیخ زادے سے کہیں میرا ظلم ثابت کریں۔ شیخ احمد جام بادشاہ کے تیور دیکھ چکے تھے۔ موت شیخ صاحب سے چند قدم دور تھی، لیکن درویش بے کمال کی آواز میں لرزش تک نہ ہوئی اور نہ ہی زبان لڑکھڑائی۔ اندازے بے نیازی سے عارفانہ جلال کے ساتھ بولنا شروع کیا، ہاں میں پھر کہتا ہوں، بادشاہ ظالم ہے۔ اس نے بلا وجہ دلی جیسے خوبصورت شہر کو اجاڑ کر دولت آباد کو آباد کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اللہ کی مخلوق اس کی ضد کی وجہ سے دہلی چھوڑ کر دولت آباد میں ذلیل ہو رہی ہے۔ یہ بادشاہ کا پہلا بڑا ظلم تھا۔ قاضی، بادشاہ اور حاضرین درویش بے مثال کی پرجلال آواز اور جرأت پر حیران تھے۔ عدالت کے در و بام پر سکتہ طاری تھا کہ شیخ صاحب کی پرجلال آواز پھر گونجی، بادشاہ سلامت، تم جب بھی کسی کو سزا دیتے تو جس کا جرم ہوتا اس کے علاوہ اس کے اہل و عیال خاندان والوں کو کیوں جلادوں اور قید کے حوالے کر دیتے ہو؟ یہ کس مذہب اور قانون میں جا بر ہے کہ مجرم کی سزا اس کے خاندان کو دی جائے؟ اور ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری غیر موجودگی میں لوگوں اور تمہارے سرکاری کارندوں کے سامنے تم کو ظالم کہا ہے۔ آج میں اس بھری عدالت میں بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ قاضی، اور تمہارے سامنے پھر کہتا ہوں کہ تم ایک ظالم بادشاہ ہو اور عوام پر ناحق ظلم کرتے ہو۔ بادشاہ اور قاضی صاحب کو شیخ جام احمد سے ان الفاظ اور جرأت کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ آخر بادشاہ غصے میں اٹھا اور فیصلہ سنایا گیا کہ اس بے باک زبان دراز صوفی کو حوالہ زندان کر دو۔ پھر بادشاہ کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے شیخ زادہ جام احمد کو قید کی تاریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔
درویش حق گو کو قید کے حوالے کرنے کے بعد بھی ظالم بادشاہ کو قرار نہ آیا اور فیصلہ کیا کہ اس اکڑی گردن کو جھکا کر دم لوں گا۔ اب سزا کے لیے نہایت ظالمانہ وحشیانہ طریقہ نکالا۔ ایک قد آدم لوہے کا پنجرہ تیار کروایا، پھر اس میں شیخ کو قید کر کے ہاتھی پر رکھ کر دولت آباد لے گیا۔ وقفے وقفے سے بادشاہ شیخ جام کو لوہے کے پنجرے سمیت اپنے سامنے حاضر کرتا اور کہتا، اے شیخ زادہ، تم اب بھی اپنی ضد پر قائم ہو؟ تو درویش وہی الفاظ دہراتا کہ تم پہلے سے بھی زیادہ ظالم ہو۔ بادشاہ اپنی انا کی تسکین اور درویش کو شکست دینے کے لیے درویش کو موت بھی نہیں دے رہا تھا۔ باقاعدگی سے صبح و شام کھانا شیخ صاحب کو پیش کیا جاتا تاکہ زندہ رہ سکیں۔ جب بھی سرکاری کارندے کھانا لاتے تو درویش پانی پی کر کہتے، میں روزے سے ہوں۔ اس طرح حق گو درویش پانی سے ہی سحری افطاری کر رہا تھا۔ پھر جب بادشاہ دولت آباد دہلی سے روانہ ہوا تھا، شیخ صاحب کا پنجرہ ہاتھی پر تھا۔ عوام حیرت سے جنونی بادشاہ اور درویش کی ثابت قدمی دیکھ رہے تھے۔ پھر بادشاہ دہلی پہنچ کر دارالقضاء کے سامنے رک گیا۔ دارالقضاء موجودہ زمانے کی سپریم کورٹ کو کہا جا سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے پنجرہ کھول کر شیخ صاحب کو نکالنے کا حکم دیا۔ درویش بے نیاز باوقار انداز سے باہر آ رہا تھا، جس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا عکس بھی نہیں تھا، بلکہ ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی بے نیازی اور مسکراہٹ دیکھ کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ غصے سے بولا، شیخ زادے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ پھر جب جلاد تلوار لہراتا ہوا تاریخ ہندوستان کے عظیم جاں باز حق گو کی طرف بڑھا تو آپ نے جلاد کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور تغلق کی طرف منہ کر کے بولنا شروع کیا، موت سب کا مقدر ہے۔ آج میں جا رہا ہوں، کل تمہاری باری ہوگی۔ کل تیری موت کس طرح ہوگی یہ رب جانتا ہے۔ میں نے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے پناہ مانگی تھی۔ حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس عاجز بندے کی دعا کو قبول کیا۔ گردش ایام سارے منظر کو دھندلا دیں گے، لیکن قیامت تک لوگ اس منظر کو یاد رکھیں گے کہ اہل حق نے بادشاہ کے ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند کی تھی۔ ظالم بادشاہ آپ کو پنجرے میں بند کر کے بار بار مختلف قسم کی اذیتیں دے کر ناکام ہو چکا تھا۔ بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح شیخ زادہ جام احمد رحمۃ اللہ اپنے الفاظ کو واپس لے لیں اور اقرار کریں کہ بادشاہ ظالم نہیں، لیکن عادل شاہ ہے، وہ بادشاہ جو دن رات سینکڑوں انسانوں کی گردنوں پر تلوار پھیر کر خون کے دریا بہا دیتا تھا۔ وہ حیرت سے بزم تصوف کی اس جانباز کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ خوف کا ہلکا سا عکس بھی اس کے چہرے یا آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ اپنی پوری چالاکیوں اور سازشوں سے ناکام ہو گیا تھا۔ شیخ جام احمد رحمۃ اللہ درویش بے نیاز نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ شیخ جام نے بے نیازی سے جلاد کو کہا، میری بات ختم ہوئی، اب تم اپنے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ پھر کلمہ شہادت کا بآواز ورد کیا کہ جلاد کی تلوار لہرائی اور شیخ جام احمد کا جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے خون کے ہر قطرے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جاں دیگر است۔ جو لوگ تسلیم و رضا کے خنجر سے قتل کیے گئے، انہیں ہر زمانے میں غیب سے نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔